ویلکم بیک. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں, جہاں سے ہم نے سلسلہ توڑا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں. آئیے اب مجھے بتائیے, آپ نے 14 سال کی ایج پہ انٹری لی ہے ایم کیو ایم میں. بالکل. رابطہ کمیٹی میں آپ کس ایج پہ پہنچے ہیں؟ رابطہ کمیٹی میں جی پہنچا تھا 32 سال کی عمر میں, ایٹ دا ایج آف 32. یہ سفر کیسا رہا؟ بہت سارے اتار چڑھاؤ, بہت سارے حالات, کراچی کے حالات آپ کے سامنے, پھر ایم کیو ایم کے اپنے اتار چڑھاؤ, پھر ہم نے بالکل گراس روٹ لیول سے شروع کیا, یونٹ, سیکٹر, ڈسٹرکٹ, مرکزی ذمہ دار میں 2009 میں بنا, پھر 2009 سے لے کے جو آج تک کے دن کے معاملات ہیں وہ تمام ہی لوگوں کے سامنے ہے کہ ایم کیو ایم ایک پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت اور کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. اربن سندھ کی نمائندگی ایم کیو ایم کر رہی ہے پچھلے 40 سال سے, تو ایوری بڈی نوز ایم کیو ایم اصل میں ہے کیا. تو جو چیز ہمیں ایم کیو ایم میں انسپائر کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ایک واحد سیاسی جماعت ہے جس میں مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس لوگوں کو, ینگ لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے, اس کو دیکھے بغیر کہ کیا ان کی فیملی میں بھی کوئی پولیٹکس میں تھا, کوئی ڈائنیسٹی پولیٹکس نہیں ہے. اور ایم کیو ایم کا نعرہ بڑا مضبوط تھا کہ جب تک کسان کی نمائندگی وڈیرا, مزدور کی نمائندگی سرمایہ دار, ہاری کی نمائندگی جاگیردار کرے گا, اس وقت تک اس ملک میں حقیقی انصاف نہیں آ سکتا. 98% لوگوں کی نمائندگی 2% لوگ نہیں کر سکتے. 98% لوگوں کی نمائندگی انہی 98% لوگوں میں کرنی چاہیے جو ان کے مسائل تو کم از کم سمجھیں. ینگ لوگوں کو اگر ایوان میں بھیجنے کی بات ہو تو ایم کیو ایم کے پاس ایک لائن سے ہمارے پاس لسٹ موجود ہے. ہم نے 25 سالہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ایم این اے بنایا, ہم نے 25 سالہ فیصل سبزواری کو ایم پی اے بنایا, ہم نے 34 سالہ مصطفیٰ کمال کو میئر بنایا, ہم نے 35 سالہ ارشد العباد کو گورنر بنایا. تو یہ والی مثال شاید ہی کسی سیاسی جماعت میں پاکستان میں آپ کو ملے. آپ اپنے سفر پہ آئیے, آپ نے 34 کے بعد پھر آگے آپ کیسے پڑھے؟ بس یہ رابطہ کمیٹی تو جی ڈیسیجن میکنگ باڈی ہے اور وہ ہائیسٹ فورم ہے ایم کیو ایم پاکستان کا. اس کے بعد یہ 2024 کے الیکشنز ہوئے, اس میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, ہم اسمبلی کے ممبر الیکٹ ہو کر آ گئے. آج میں ایم کیو ایم پاکستان کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں سندھ اسمبلی میں, اور محنت کر رہے ہیں. اچھا, ایم کیو ایم میں ایک اور بڑی زبردست بات ہے کہ ہماری نا باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے, تربیت ہوتی ہے, سالہ سال تربیت ہوتی ہے. تو اس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہماری سیاسی جماعت میں تو ان کو عہدہ کہا بھی نہیں جاتا, ذمہ داری کہا جاتا ہے, تاکہ جب بھی کوئی ایسی ذمہ داری آئے تو اس کے ساتھ احساس ذمہ داری بھی آئے, اور پتہ یہ چلے کہ لوگ جو دوسری سیاسی جماعتوں میں ہر کسی کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے, ہمارے یہاں عہدوں کو اتنی اہمیت نہیں جاتی, چاہے سیاسی عہدہ ہو یا تنظیمی عہدہ ہو. ہمارے یہاں بتایا یہ جاتا ہے کہ بھئی آپ فوکس کریں, محنت کریں اور اپنے سے بہتر آدمی چوز کر کے دیں. اس کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جب 1997 میں ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو پروڈکشن کا منسٹر بنا رہے تھے, تو ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ جی نشاط ملک صاحب کو بنا دیں پروڈکشن کا منسٹر. لیکن ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ نہیں جی, اس وقت نشاط ملک صاحب نہیں اور خالد مقبول صاحب کو ہونا چاہیے. تو ہمارے یہاں تو دوسرے لوگوں کا نام دیا جاتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے نہ کوئی اپنے آبائی حلقے ہیں, نہ کوئی ہم الیکٹیبلز ہیں, نہ ہماری جاگیریں ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ایسی زمینیں ہیں. تو ہماری تو کل جو سیاست ہے وہ خدمت پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے ووٹر کی خدمت کریں, اور آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کی لیگیسی رہی ہے کہ اس شہر میں جتنی جیسی اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ انہی ادوار میں ہوئی ہے جب ایک بلدیاتی نظام کے تحت ایم کیو ایم طاقت میں تھی. بالکل ٹھیک, ویری نائس. لیکن ایم کیو ایم کا تعارف اور ایم کیو ایم کی تاریخ تو آپ نے ہمارے ویورز کو اچھی طرح یاد دلا دیا ہے. طاہر صاحب, اب کچھ پی ٹی آئی کی بھی بات کر لیں, اور سمرو صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سمرو صاحب, اب آپ بھی کافی نوجوان ہیں, ایک بھی بال آپ کے سفید نہیں ہے, میری پوری داڑھی سفید ہے اور سارے بال گر چکے ہیں. اب یہ بتائیے, آپ نے سیاست میں انٹری کیسے لی, کیوں لی, کس نے آپ کو انسپائر کیا, کیا آپ کا خواب تھا, کیسا سوچا تھا سیاست ہوگی, کیسا پایا سیاست کو, کچھ بتائیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. میرے جتنے مہمان ان سب کو عید مبارک. آپ کو عید مبارک. ہمارے دیکھنے والے پورے پاکستانیوں کو, دنیا بھر میں جہاں کے ہمارے مسلمان جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو جو ہے عید مبارک. عید کا دن ماشاءاللہ خوشیوں کا دن ہے, اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو اس وقت ہمارے ملک کی حالات ہیں تو یہ اللہ پاک اس کو, جو غم کی حالات اس کو خوشیوں میں بدل دیں. آمین. آپ نے سوال کیا پی ٹی آئی کا, ایک ایکسیڈنٹلی طور پہ جو ہے وہ سیاست میں میری انٹری ہوئی, کیونکہ میں بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں, اور میں کراچی ٹمبر مارکیٹ کے اس کا جنرل سیکرٹری الحمدللہ اس ٹائم بھی تھا, ابھی بھی ہوں. سومرو کمیونٹی کا پریزیڈنٹ 2018 سے لگاتار تھرڈ کنزیکٹیو ٹائم سے جو ہے نا میں ابھی بنا ہوں, اور سومرو فیڈریشن کا بھی میں چیئرمین ہوں. تو یعنی کس ایج پہ شروع کیا تھا آپ نے؟ میں نے ایج شروع کی تھی
35 2018. ابھی آپ 35 سے کچھ قریب ہی ہم چلا 42. اوکے اوکے میرے برابر ہی ہے جی بالکل. تو یہ تھا کہ سب سے پہلے تو جو ہے وہ مطلب نون فیس تھا. اب اولڈ ایریا میں کافی مشہور بھی ہوں, الحمدللہ اللہ نے عزت دی. تو سب سے پہلے مجھے مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خان نے بلا کے PS 108 کی ٹکٹ اناؤنس مجھے کی, انہوں نے کہا ہم آپ کو دے رہے ہیں. اس کے بعد PTI سے خرم شیر زمان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. پھر اس کے بعد TLP والے آئے جی. پھر اس کے بعد جماعت اسلامی کے سابق MPA عبدالرشید, جن کو بھی میں نے الیکشن میں ہرایا لیاری سے, وہ میرے پاس آئے کہ آپ NA بھی لڑیں اپنے علاقے سے, آپ لیاری سے بھی اگر لڑنا چاہیں. تو جب ظاہر 4-5 پارٹیاں, خوش نصیبی میرے لیے, تھوڑا کنفیوز بھی تھا, ڈیمانڈ میں تھے آپ جی الحمدللہ, کیونکہ گراؤنڈ پہ آپ کی سچویشن بڑی اسٹرانگ جی بالکل. اس کے بعد الیکٹیبل ہیں, سلیکٹیبل نہیں ہے الحمدللہ. پھر کیا ہوا کہ ظاہر عمران خان کے ساتھ شروع سے ہی جو ہے وہ نظریاتی ہم کرکٹ سے پیار تو نہیں تھا آپ کو؟ نہیں, کرکٹ کے علاوہ بھی جو ہے وہ شکور شاہ صاحب ہمارے سابق MNA لیاری کے جو ہیں, ان کے ساتھ ہم نے بڑا کام کیا, کیونکہ اس ٹائم میں ہم سیاست میں تو نہیں تھے, لیکن ان کے ساتھ ہمارے مراسم فیملی ممبر وغیرہ سمجھے اس طریقے کے ساتھ رہے. اس کے بعد میں نے PTI الحمدللہ جوائن کی, اس کی ٹکٹ لی, محنت کی, آگے بڑھے. اور کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ہے, چاہے آپ خاندانی لیگیسی بھی اگر آپ کی چل رہی ہوگی نا, کہ جیسے انہوں نے بتایا ان کے والد صاحب موروثی سیاست جسے ہم کہتے ہیں. جی بالکل. تو اب سیاست کے اندر وہ چیزیں جو ہے نا اتنی آسان نہیں رہی ہیں کہ پہلے آپ مسجد سے آپ کو ٹکٹیں ملتی تھی اور آپ گھر بیٹھے بیٹھے بھی جیت جاتے تھے. بڑی محنت کی ہے. اور ہم نے جو 2023 کا الیکشن لڑا, یہ آپ کا پہلا الیکشن ہے؟ میری زندگی کا پہلا الیکشن 2024 کا, اور جس طریقے سے لڑا, نہ ہمارے لیے کوئی گراؤنڈ پہ کوئی آسانیاں تھیں, نہ کوئی ہمیں کارنر میٹنگ, نہ کوئی جو ہے وہ کوئی جھنڈے, ایک ساتھ بہت ساری چیزیں تھیں. نشان ورکنگ ہم نے کی تھی بیٹ پہ, اور الیکشن سے 10 دن پہلے بیٹ بھی ہم سے لے لیا گیا. کیا ملا تھا آپ کو؟ ڈھول ملا. تو پورے ساؤتھ میں ہم لوگوں نے ڈھول خرید لیا تھا, پورے ساؤتھ کے جتنے یہاں پر یہ ساؤتھ میں ڈھول ختم کر دیا ہم نے پورے لیاری کے اندر ڈھول جو ہے نا وہ ختم کیے. تو الحمدللہ محنت کی, آگے بڑھے, اور اللہ نے جو ہے وہ کامیابی عطا کی. میں بھی ان خوش نصیب میں ہوں جو 45 اور 47 پہ آئے. باقی ریسٹ آف تو پھر آپ کے بعد پارلیمنٹ میں آئے تو کیا دیکھا؟ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے باہر سے جو چیزیں دکھتی ہیں, اور جب آپ اندر جاتے تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے. بالکل. بہرحال یہ کہ پارلیمنٹ کے اندر اسپیشلی میں ظاہر لیاری کی, حالانکہ میری رہائش نہیں ہے لیاری میں, ٹھیک ہے, میں لڑ رہا تھا PS 108 سے. پارٹی نے کہا ہمیں ایک مضبوط کچھی کی ضرورت ہے, کیونکہ میں کچھی سن رہا ہوں. تو ظاہر جو میرا حلقہ ہے PS 106, اب وہ پیپلز پارٹی نے اس کو ڈیزائن ایسا کیا الیکشن میں کہ بلوچ جو حلقہ ہے وہ ڈفرینٹ, اور کچھی حلقہ جو ہے وہاں پر جو ہے اس کو الگ کر دیا گیا. تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا, الیکشن لڑا. اچھا, اب کام بالکل سائڈ پہ ہو گیا ہے میرا, اب ٹوٹل فوکس جو ہے وہ پولیٹکس کے اوپر. اچھا, میں بلونگ کرتا ہوں لیاری کے حلقے سے. اچھا, لیاری اس وقت جو ہے نا, یہ ہمارے جو بھائی دو بیٹھے ہیں, ان کے حلقوں سے بھی 10 سال پیچھے. میں کبھی موقع ملے گا, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, کبھی میرے ساتھ آپ چلیں, کہ لیاری کے اندر جو اس وقت تباہی مچی ہوئی ہے. میں کسی کو آج عید کا دن ہے, ہم تو خوشیاں بانٹ رہے ہیں. ایک ظاہر اب آپ نے ایک بات کی ہے تو ہم اس پہ ضرور بات کریں گے. اس وقت لیاری میں سمجھے دنیا آگے جا رہی ہے, ہم واپس پیچھے آ رہے ہیں. وہاں پر سب سے جو مین مسئلہ نا, پانی, گیس, گٹر, بجلی, مطلب لو اینڈ آرڈر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ انٹائر کراچی کو دیکھو, اس سے بہتر لیاری کا لو اینڈ آرڈر بہتر ہے تھوڑا بہت. لیکن وہاں پر جو عام جو بنیادی سہولتیں ہمیں ملنی چاہیے وہ ہمارے پاس ہاتھوں میں نہیں ہے. اچھا, اسمبلی میں اب تو مجھے لاسٹ میری اسپیچ بھی تھی, طاہر بھائی کی اسپیچ کی تھی, وہاں پر آپ یقین کریں کہ اب شرم آتی ہے اسپیچ کرتے ہوئے بھی, کہ آخر کون ہمارے مسئلے حل کرے گا. ہماری تو گورنمنٹ کراچی میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی لگاتار ماشاءاللہ یکے بعد دیگرے کنزیکٹیو 4th ٹائم انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ حکومت بنائی ہے. تو ہم ان سے ہی سوال کریں گے. 12 لاکھ روپے تقریباً میرے خیال سے یوسیز کی چیئرمین کو بھی جو پیسے مل رہے ہیں, لیکن اب ان سے جب بات کرتے ہیں کہ یار یہ کام کیوں نہیں ہو رہا, تو وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے کٹوٹی ہو کے ملتے ہیں, 4 لاکھ ملتے ہیں, سم تھنگ ملتے ہیں. میئر صاحب ماشاءاللہ آتے ہیں, لیاری فٹ بال میچ ہوتے ہیں. بلاول صاحب سے میں بڑی کوشش میں, میری کہیں ایک بار بلاول صاحب سے ملاقات ہو جائے تاکہ میں ان کو فیکٹس بتاؤں لیاری کے. کیا آپ نے سب سے زیادہ اگر دیکھا جائے نا پورے سندھ کے اندر, تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے لیاری کے اندر سب سے زیادہ فنڈز دیے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اب میں نے لاسٹ ویک میں نے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آلموسٹ 3 ارب روپے انہوں نے اس وقت لاسٹ 1-1.5 سال کے اندر لیاری کو فنڈ مختص کیے. لیکن اس کے اندر اگر 50 کروڑ روپے کا بھی کام ہوئے تو آپ ہمیں دکھا دیں. اب پرابلم کیا کہ چلو ٹھیک ہے, ہم اوپر کی تو بات نہیں کرتے کہ یار وہ تو چاہتے کہ کام ہو, دے جائیں, لیکن نیچے جو ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ
جب آپ کے ایک علاقے کے اندر جو ہے نا 8 سے 10 گروپ بن جائیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پر کام ہوگا؟ اصل بات وہ ہے کہ بس ہمیں فنڈ ملنا چاہیے، ہمیں ملنا چاہیے. تو اس چکر میں جو ہے لیاری تباہ کر دیا گیا. حالانکہ پیپلز پارٹی آج جا کھڑی ہے تو اس کے اندر سب سے بڑا جو ہاتھ ہے کراچی کو ہم ایک پورا راؤنڈ دیں گے اپنی گفتگو میں، کیونکہ یقیناً کراچی پورے پاکستان کی معاشی شہرگ ہے، پورے پاکستان کا تجارتی دارالخلافہ ہے، معیشت میں بہت بڑا حصہ ہے. ڈسکشن کنٹینیو رہے گی، کہیں مت جائے گا. ایج اسپیشل اسٹریٹ فارورڈ از گوئنگ آن. اسٹے ود اس.